أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے اور ہم مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس قوم کے تعلق سے، جو قوم یہ چاہتی ہے کہ دنیا پہ ہمارا ورچسپ قائم رہے، دنیا ہماری مٹھی میں ہو اور دنیا کے لوگ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر کے نہ دیکھیں، اس کے لیے ایک بہت ہی بہترین نصیحت فرمائی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو مسلمان کبھی قائد ہوا کرتے تھے، کبھی لیڈر ہوا کرتے تھے، کبھی حاکم اور رہنما ہوا کرتے تھے، آج محکومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ ہم نے پڑھ لی، عشاء کی نماز میں قنوت نازلہ کے اہتمام کر لیا تو ہم دنیا کی ساری مصیبتوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ سوچ ہماری غلط ہے۔ مسجد نبوی کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمیشہ امام کعبہ ہو، امام حرم ہو، قنوت نازلہ کے اہتمام کرتے ہیں، بلکہ دنیا کے خطے خطے میں جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی محفوظ ہے، مسلمان اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام ہے، قنوت نازلہ کا اہتمام ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام ہے، ساری چیزوں کا اہتمام ہے، باوجود اس کے کہ مسلمان پستے اور مٹتے کیوں جا رہے ہیں۔ یہ چیز ہمیں نہیں کرنی، ایسی بات نہیں، یہ چیز ہمیں کرنی ہے، لیکن ان چیزوں کے ساتھ جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ دھیان دینا ہے، آج میں اسے اس خطبہ جمعہ کے اندر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ یا الہ العالمین، تو ہمیں ہمیشہ سچی اور اچھی بات کہنے اور ہم مسلمانوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید کے اندر جب ہم بہت سارے واقعات کو پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ اس قوم کو اوپر رکھا ہے جس قوم نے ایجوکیشن کے دامن کو تھامے رکھا ہے۔ یاد رکھیں، جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے اہل علم کو ہمیشہ فوقیت دی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا، مٹی کا ایک مجسمہ بنایا اور اس مجسمے کے اندر اللہ رب العالمین نے روح ڈالی، اور انسان کی تخلیق کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ فرمایا کہ اے فرشتوں کی جماعت، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس روئے زمین کے اوپر میں حضرت انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ اب حضرت انسان کی تخلیق کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور حضرت انسان کی صفتیں کیا ہوں گی، انسان دنیا میں آنے کے بعد کیا کرے گا، اس تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کہہ دیا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ یا الہ العالمین، روئے زمین کے اوپر تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ زمین کے اوپر جا کر کے یہ مخلوق فساد برپا کرے، آپس میں خونریزی کرے، قتل و غارت کرے، جھگڑا کرے، لڑائی کرے، اور حضرت انسان کو پیدا کرنے کے پیچھے اگر تیرا مقصد یہ ہے کہ تیری تسبیح بیان کی جائے، تیری تہلیل بیان کی جائے، تیری تقدیس بیان کی جائے، تیری تحمید بیان کی جائے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو یا الہ العالمین ہم تو تیری تسبیح، تقدیس، تہلیل اور تحمید بیان کرتے ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ یہ ساری کی ساری خرابیاں انسانوں کے اندر ہوں گی، لیکن ایک ایسی صفت ہوگی انسان کے اندر جو صفت کے تمام مخلوقات کے اوپر فوقیت ثابت کر دے گی، اور وہ صفت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر اسے بیان فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، اور صرف نام ہی نہیں بتلائے بلکہ ان چیزوں کی خصوصیتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے بتلا دیا۔ مثال کے طور پہ انسان کو بھوک لگے گی تو بھوک کیسے مٹے گی، انسان کو پیاس لگے گی تو پیاس کیسے مٹے گی، کھانا یہ بھوک مٹائے گا اور پانی یہ پیاس بجھائے گا، یہ آگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ دیکھو، آگ کا کام ہے جلانا، کسی بھی چیز کو جلانے کے واسطے یہ چیز کام آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، بلکہ بعض مفسرین کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی زبانیں بولی جائیں گی قیامت تک، ان تمام زبانوں کا بھی علم اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ اب اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کیا کہا کہ اے فرشتوں کی جماعت، یہ ساری چیزیں جو تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہیں کہ جن کا علم اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے رکھا تھا، فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں کی جماعت، ذرا بتلاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، ان کی خصوصیتیں کیا ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں، ان کے اندر کون سی خوبی ہے، کون سی خامی ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا الہ العالمین، تو پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا کہ تو نے عطا کیا ہے، بے شک تو علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے حضرت انسان کو، آدم علیہ السلام کو
دیگر تمام مخلوقات کے اوپر فوقیت دی ہے۔ عبادت بیس نہیں بنی، عبادت بنیاد نہیں بنی، یا مال بنیاد نہیں بنا، دولت بنیاد نہیں بنی، طاقت بنیاد نہیں بنی، بنیاد کیا بنی؟ تعلیم بنی۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ چونکہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، لہذا اے فرشتوں کی جماعت، سارے کے سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو۔ اگر عبادت بیس بنتی، جیسا کہ آج لوگ کہتے ہیں، اور اللہ اکبر، جب سے یہ فلسطین کا مسئلہ آیا، اسرائیل کا مسئلہ آیا، مولوی صاحب دعا کرو دعا کرو۔ بھائی الحمدللہ دعا کرنے کا ہے، لیکن جو اصل چیز کہ جس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، آج ہم مسلمان اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے۔ ہماری عادت تو ایسی ہے، ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ خود اپنے لیے دعا کرے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ خود اپنے لیے دعا کرے تو دعا قبول نہیں ہوتی، دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ مسئلہ تو یہاں پہ آ کر کے اٹک جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اگر عبادت بیس ہوتی تو فرشتوں سے آگے کوئی بھی مخلوق نہیں بڑھ سکتی تھی، یاد رکھیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر حضرت انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر اللہ رب العالمین نے فوقیت دی ہے تو وہ تعلیم کے بنا پر، علم کے بنا پر، نالج کے بنا پر۔ اور آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں گے، اللہ اکبر، جب کبھی بھی کوئی قوم دنیا کے اوپر اپنی حکومت قائم کرتی ہے، اپنا سکہ جماتی ہے، اپنا رعب و دبدبہ جماتی ہے، تو یاد رکھیں بیس اگر کوئی چیز بنتی ہے تو وہ تعلیم ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کس قدر کبر و گھمنڈ کے اندر مبتلا تھا۔ کیا کہا کرتا تھا؟ انا ربکم العالی، میں ہی تمہارا بلند پروردگار ہوں، کسی کے اندر ہم سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر ہم سے لڑنے کی قوت نہیں ہے، اور بڑے فخر اور گھمنڈ اور غرور اور تکبر کے اندر مبتلا رہتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ بڑے بڑے جادوگر تھے ان کے پاس، کسی کو بھی ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ جادو کا علم اس وقت مصر کے اندر بہت زور و شور سے لوگوں کے درمیان پھیلا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اللہ رب العالمین کہہ دیتا کہ اے موسیٰ تو نبی ہے، دعا کر لے میں سارے فرعونیوں کو ہلاک و برباد کر دوں گا، لیکن اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج فرعون کو جس علم کے اوپر گھمنڈ ہے، جس تعلیم کے اوپر اسے تکبر ہے، اے موسیٰ ہم تمہیں معجزہ اسی جیسا دیں گے تاکہ تم فرعون اور فرعونیوں کو شکست دے سکو۔ نبوت مل گئی، سامنے والے جو ہے شکست کھا گئے، ایسا نہیں، بلکہ فرعون جس علم کے اوپر ناز کرتا تھا، ہمیشہ جادوگروں کو اپنے دربار کے اندر بلا کر کے آزو بازو بیٹھاتا تھا، بڑے بڑے عہدے سے نوازتا تھا، بڑے بڑے انعامات سے نوازتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس فرعون کو اگر شکست دینی ہے موسیٰ، تو ہم جو تمہیں معجزہ دیں گے وہ جادو ہی جیسا دیں گے۔ وہ معجزہ کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جس لکڑی سے، جس عصا سے وہ بکریوں کے واسطے پتے کو توڑا کرتے تھے، جس عصا کو انہوں نے پتھر کے اوپر مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، اسی عصا کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ طاقت دے دی کہ جب فرعون اور اس کے جادوگر بیٹھے ہوئے تھے تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ پہلے تم اپنا کرتب دکھلاؤ گے یا ہم اپنا کرتب دکھلائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم لوگ ہی اپنا کرتب دکھلا لو۔ جادوگروں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، ان رسیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان جادوگروں نے اچھال دیا۔
اب وہ رسیاں جو ہے سانپ بن کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑنے لگی. حضرت موسیٰ بھی انسان تھے. کوئی بھی نبی انسان ہی ہوا کرتا ہے, نور من نور اللہ نہیں ہوا کرتا. کوئی بھی نبی نور نہیں ہوا کرتا, وہ بھی انسان ہی ہوا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں بھی تمہاری ہی طرح انسان ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر اللہ رب العالمین کی وحی نازل ہوتی ہے اور تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی وحی نازل نہیں ہوتی. جب دیکھا اتنے سارے سانپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ میرے طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ لا تخف, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان جادوگروں کو اپنے جادو کے علم پہ بڑا ناز ہے, اور جس کی وجہ سے آج یہ سامنے والے کو کسی بھی صورت میں شکست دے دیتے ہیں. ہم نے جو آپ کو معجزہ دیا ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے, لکڑی جو ہے, یہ عصا جو ہے, یہ معجزہ جادو ہی جیسا ہے. وَأَلْقِ عَصَاكَ, آپ اپنی لاٹھی کو زمین کے اوپر دے ماریے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لکڑی کو زمین کے اوپر رکھا, یہ لکڑی بڑا سا اژدہا بن گئی اور تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا. تمام کے تمام جادوگر ہکا بکا رہ گئے, اور صرف ہکا ہی بکا نہیں رہ گئے بلکہ شکست کھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو فرعون کے زمانے میں جادو کے علم کا سب سے زیادہ چرچا تھا. سب سے زیادہ ویلو اگر کسی علم کو دی جاتی تھی تو وہ جادو کا علم تھا. اب اس قوم کو شکست دینے کے واسطے, اس فرعون کو شکست دینے کے واسطے اللہ رب العالمین نے جو معجزہ دیا وہ جادو ہی جیسا دیا کہ لکڑی کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کے اوپر مارا تو یہ لکڑی بڑا سا اژدہا بن گئی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا. جس طریقے سے آج کے زمانے میں میڈیکل کے علم کی یہ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ ویلو ہے. اگر کوئی بچہ MBBS کر لیتا ہے, MD کر لیتا ہے, MS کر لیتا ہے, سماج کے اندر, سوسائٹی کے اندر اس کی بڑی عزت ہوتی ہے, اس کی ویلو, اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور صرف اسی کی ویلو نہیں بلکہ ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا بھی مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے. بولتے ہیں کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب کے پپا ہیں, ڈاکٹر صاحب کے گھر والے ہیں, ڈاکٹر صاحب کے بھائی ہے, یہ ڈاکٹر صاحب کا گھر ہے. اور کوئی بچہ MBBS کر لے اور شادی کرنے کے لیے جائے تو وہاں بھی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. انجینئر کو اگر 5 لاکھ روپے تلک کے طور پہ ملتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کو 20 لاکھ روپے ملتا ہے. مثال دے رہا ہوں میں, ایسے لینا ناجائز اور حرام ہے, نہیں لینا چاہیے. لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو بھائی یہ ڈاکٹر ہے, اس کی قیمت 20 لاکھ, یہ انجینئر ہے, اس کی قیمت 10 لاکھ. یعنی سب سے اوپر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں میڈیکل کے علم کی سب سے زیادہ ویلو اپنے سماج کے اندر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے کے اندر نبی بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے, اس زمانے میں بھی میڈیکل کے علم کی سب سے زیادہ ویلو تھی, آج ہی کے زمانے کی طرح. اب اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر کے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا. سامنے بگڑی ہوئی قوم تھی, اس قوم کو سدھارنا تھا. کوئی میڈیکل کی تعلیم لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا, کوئی جو ہے یہ میڈیکل کے بارے میں یہ باتیں کہتا, کوئی میڈیکل کے بارے میں وہ باتیں کہتا, اور اپنا جو ہے فخر اور اپنا غرور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بتلاتا اور جتلاتا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے عیسیٰ, اگر اس قوم کو اپنی بات منوانی ہے تو آپ کو
میڈیکل جیسا ہی معجزہ لے کر کے اس قوم کے درمیان جانا پڑے گا. اور وہ معجزہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی نابینا کی آنکھ کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے تھے تو بینائی واپس آ جاتی تھی. کسی کوڑ کی بیماری والے کے اوپر ہاتھ کو پھیرتے تھے، کوڑ کی بیماری اچھی ہو جاتی تھی. ابرص کی بیماری والے کے اوپر ہاتھ کو پھیرتے تھے، ابرص کی بیماری ٹھیک ہو جاتی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس زمانے کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا گیا، اس زمانے میں میڈیکل کے علم کی سب سے زیادہ ویلیو تھی. اب اس قوم کو شکست دینی ہے تو زمانے کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میڈیکل جیسا معجزہ ہی لے کر کے آپ جاؤ، تبھی جا کر کے سامنے والے کو آپ خاموش کر سکتے. نہیں بھائی آپ نبی ہیں، آپ دعا کر لو مجھ سے، میں سب کچھ کر دوں گا، ملیا میٹ کر دوں گا، میں برباد کر دوں گا. نہیں، زمانے کو کس علم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ کو اس زمانے کے اندر اپنے آپ کو اونچا بنانا ہے تو ایسی صورت میں آپ معجزہ بھی ویسا ہی لے کر کے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، جس زمانے کے اندر نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو عرب والے جن کو عربی نہیں آتی تھی ان کو عجمی بولتے تھے. عجم کے معنی جانتے ہیں؟ گونگے کے. بھائی ہم کو صرف بولنے آتا اور کسی دنیا والے کسی کو بولنے نہیں آتا. اپنے کو عربی بولتے تھے اور سامنے والے کو عجمی بولتے تھے. اور عربک لٹریچر کی اتنی زیادہ ویلیو تھی، عربک زبان کی اتنی زیادہ ویلیو تھی کہ باضابطہ سال میں ایک مرتبہ کمپٹیشن ہوتا تھا پورے عرب ممالک کے اندر. اور عربک زبان میں جو سب سے بہترین شعر بول دیتا تھا اس کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا، اور اس کے اشعار کو خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر لٹکایا جاتا 1 سال تک. اور پورے عرب دنیا میں اس کا چرچا ہوتا، اس کا تذکرہ ہوتا کہ فلاں صاحب نے عربک زبان میں سب سے بہترین شعر، سب سے بہترین جملہ، سب سے بہترین سینٹنس لکھا ہے. بہت زیادہ ویلیو ہوا کرتے تھے جس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے. اب اس قوم کے درمیان جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کو عربک زبان کے اوپر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا. اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑا معجزہ پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ یہ کہ 30 پارے کا قرآن دیا. 30 پارے کا قرآن. اور یہ وہ معجزہ تھا جو پورے عرب والوں کو خاموش کرنے کے واسطے کافی تھا. اور قرآن مجید کا چیلنج تھا، 1 پارہ 1 سورہ تو دور کی بات ہے، تم 1 آیت بھی بنا کر کے پیش کر دو تو ہم جائیں. تو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے، گرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، لیکن اس قوم سے مقابلہ کرنا تھا جو قوم کے عربک زبان کے اوپر سب سے زیادہ ناز کیا کرتی تھی، سب سے زیادہ فخر کیا کرتی تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قوم کو اگر شکست دینی ہے اور اس قوم کی اگر بولتی بند کرنی ہے تو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 30 پارے کا قرآن لے کر کے جاؤ، یہ قوم خاموش ہو جائے گی. یہ سارے واقعات ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا کے اندر عزت کمانی ہے اور دنیا میں اگر اہمیت ہو مسلمانوں کی تو یاد رکھیں علم سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا فرمایا. اقرأ یعنی کیا پڑھیے؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر ایک تعلیم، خواہ وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو،
ہر ایک چیز کے پڑھنے کا حکم اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دیا ہے۔ اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے 16 مسلمان پڑھے لکھے تھے۔ کتنے؟ صرف 16 مسلمان پڑھے لکھے تھے مردوں میں، اور عورتوں میں 6-7 خواتین جو ہے پڑھی لکھی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو آئے تو تعلیم کے اوپر اس قدر زور دیا کہ جس سال، دیکھیے مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ ہے اور مدنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ ہے، یعنی 13 سال کے بنسبت کم ہے۔ لیکن مدینہ میں آنے کے بعد جیسے ہی مسلمانوں کی اپنی حکومت قائم ہوئی، اپنی ریاست بنی، مسلمانوں کا اپنا قانون رائج ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے اوپر اس قدر زور دیا کہ جس سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، مسلمانوں میں مور دین 80% مرد حضرات پڑھے لکھے تھے۔ اللہ، کتنے؟ 80% سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو گئے تھے مدینے کے اندر جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور مور دین 50% خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں تعلیم یافتہ ہو چکی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے اوپر کس قدر زور دیا ہے۔ جب غزوہ بدر کے اندر قیدی گرفتار کر کے لائے گئے، بعض صحابہ کرام نے کچھ کہا، بعض صحابہ کرام نے کچھ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا ہے، قیدیوں میں سے جن لوگوں کو پڑھنا لکھنا آتا ہے وہ مسلمان کے بچوں کو پڑھا دیں، یہی ان کی طرف سے فدیہ ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم قدم پہ زور دیا ہے کس بات کے اوپر کہ مسلمان تعلیم میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، اور دنیا کی تاریخ اس بات کو جانتی ہے کہ جب تک مسلمان تعلیم یافتہ رہے، مسلمان اس دنیا کے اوپر حکومت کرتے رہے۔ سائنس کی بات کر لیں، خود اپنے انڈیا کے اندر پیر میں چپل پہننا بول کر کے بھی کسی کو نہیں آتا تھا۔ اپنے انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ننگے پیر گھومنا اور ننگے پیر چلنا ہی اپنے انڈیا والوں کی عادت تھی، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ پیر میں چپل پہننا، کپڑے کے تعلق سے شعور نہیں تھا۔ جب مسلمانوں کی حکومت یہاں پہ آئی، مغلیہ سلطنت یہاں پہ قائم ہوئی، تو مسلمانوں نے یہ تہذیب اور یہ ادب سکھلایا کہ بھائی پیر کے اندر چپل بھی پہنی جاتی ہے۔ انڈیا والوں کو کھاٹ تک معلوم نہیں تھی، جس پلنگ پہ سوتے ہیں نا، یہ پلنگ تک معلوم نہیں تھا۔ جب مسلمانوں کی حکومت ہوئی تو مسلمانوں نے سکھلایا کہ بھائی یہ پلنگ بولے تو سونے کے لیے واسطے یہ کھاٹ ہے، اس پہ سویا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ جب تاریخ پڑھیں گے، بہت ساری چیزیں۔ اور اللہ اکبر، گولکنڈہ قلعہ یہ معمولی چیز ہے کیا؟ کس نے بنایا؟ یہ آرکیٹیکٹ۔ تاج محل، اللہ اکبر، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے واسطے۔ کوئی انگریز سائنٹسٹ آ کر کے بنائے، امریکہ والے آ کر کے بنائے، لندن والے آ کر کے بنائے۔ اس کو کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے بنایا۔ لال قلعہ کس نے بنایا؟ مسلمانوں نے بنایا۔ تو جب تک مسلمان تعلیم سے جڑے رہے، مسلمانوں کا سکہ چلتا رہا۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے تعلیم کے میدان میں، راجرز بیکن معلوم آپ کو، جب آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر آتا ہے، بغداد کی وہ یونیورسٹی، اللہ اکبر، اس کے اندر اس نے تعلیم حاصل کی، راجرز بیکن نے، اور اس نے آ کر کے کہا کہ الطریق الوحید للحصول التعلیم هو اللغۃ العربیہ، کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ تو مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ تاتاریوں کا جب حملہ ہوا مسلمانوں کے اوپر تو ساری کی ساری کتابیں جلا دی گئیں مسلمانوں کی۔ کہا کہ اگر عیسائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں دنیا کے اندر کچھ کامیابی حاصل کرنی ہے تو تم عربک زبان کو حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جتنی بھی کتابیں دستیاب ہیں، وہ ساری کی ساری کتابیں عربک زبان میں دستیاب ہیں۔ اب تعداد میں کتنے یہ معنی نہیں رکھتا،
آپ کے پاس دولت کتنی ہے یہ معنی نہیں رکھتا، آپ کے پاس لوگوں کی فوج کتنی ہے یہ معنی نہیں رکھتا، آپ کے پاس دماغ کتنا ہے، آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں کس قدر اچھا ورلڈ وار 2 کے بعد کتنے 6 ملین 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے مار دیا تھا، معلوم ہے نا؟ 6 ملین یہودیوں کو، تھوڑی سی تعداد تھی یہودیوں کی، اور آج بھی اسرائیل پوری دنیا کے ناک میں دم کر کے رکھا ہے، امریکہ بھی اس کی طرف انگلی اٹھا نہیں سکتا، امریکہ بھی اس کی طرف انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ دنیا کا سب سے اگر محفوظ کوئی کنٹری ہے، بل گیٹس سے آپ پوچھئے کہ بھائی پیسے کہاں انویسٹ کرنا، بل گیٹس آپ کو کیا بولے گا معلوم؟ بھائی جا کر کے اسرائیل میں انویسٹ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کنٹری سب سے محفوظ ہے، وہاں کی آبادی کتنی ہے معلوم آپ کو؟ 8.5 ملین، 8.5 ملین 85 لاکھ، یہ حیدرآباد بولے تو اس سے کئی گنا زیادہ آبادی ہے، صرف اتنی ہی آبادی ہے، لیکن اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس قدر ترقی کی ہے کہ بولتے ہیں نا کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو ورلڈ وار 2 کے بعد دیکھیے ایک چھوٹی سی قوم ہے، دنیا کی طاقت کے مقابلے میں 8ویں مقام پر ہے، اور میں پڑھ رہا تھا، چونکہ مجھے ٹاپک دیا گیا تھا یہی، تو میں پڑھ رہا تھا اسرائیل کے بارے میں کہ بھائی اس کی خصوصیت کیا ہے، خاصیت کیا ہے، تو جی ڈی پی کا 4.5 حصہ جو ہے وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں اپنے آپ کو جو ہے وقف کر دیتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ آدمی دماغ والا ہے، کچھ کر سکتا ہے، ریسرچ کر سکتا ہے، نئی چیز ایجاد کر سکتا ہے، وہ پیسے کروڑوں روپے دے کر کے چھوڑ دیتا کہ بھائی تم پڑھو، محنت کرو، نئی چیز۔ اب یوٹیوب چلاتے کہاں والوں کا ہے ذرا بتائیے؟ اچھا آج کے دور میں یہ فون لے کر کے گھومتے رہتے ہیں، اس کے اندر کتنے سارے سافٹ ویئر ہیں، کیا کیا چیز، فیس بک ہے، کیا کیا کی ہے، ٹویٹر ہے، ٹک ٹاک ہے، کیا کیا کی چیزیں ہیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، کچھ بری چیزیں بھی ہیں، اور لوگ بولتے کہ بھائی بائیکاٹ کرو، بائیکاٹ کرو، کیا بائیکاٹ کرو؟ خاک بائیکاٹ کرو، نہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے اور نہ بائیکاٹ کرنے سے اس کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا ہے۔ 0.1% جو ہے بھی اس کی مالی حالت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ آج ہم جذبات سے کام لیتے کہ بھائی یہ نہیں استعمال کرنا، وہ نہیں استعمال کرنا، اس سے اسرائیل والے برباد ہو جائیں گے، کچھ بھی برباد ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے کے اندر موجود تھے، کفار و مشرکین جو ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے دشمن بنے پڑے تھے، لیکن اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مکہ والوں کا بائیکاٹ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ ابو داؤد وغیرہ کی روایت اٹھا کر کے پڑھیں، نسائی وغیرہ کی روایت، آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان جو تلوار خریدتے تھے وہ کفار و مشرکین سے ہی خریدتے تھے۔ بزنس جو تھا، تجارت جو تھی، وہ صحابہ کرام کی جاری وہ ساری تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں حکومتی پیمانے پہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ بھائی کسی بھی چیز کا بائیکاٹ کرے تو حکومت کو اختیار ہے، لیکن عام انسانوں کو یہ احتجاج جو اپن کرتے نا، پروٹیسٹ وغیرہ جو کرتے نا، اس کا بھی اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، اور بائیکاٹ کرنے کا بھی اسلام ہمیں حکم نہیں دیتا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر عزت بنے، مسلمانوں کے کتنے سائنٹسٹ کا میں نام لکھا تھا، اللہ اکبر، کتنے سائنٹسٹ کا نام لکھا تھا کہ جنہوں نے دنیا والوں کو سائنس سکھلایا ہے۔ آپ جا کر کے پڑھیں مسلمانوں کے سائنٹسٹ کی زندگی کے بارے میں کہ کس طریقے سے انہوں نے دنیا والوں کو سائنس سکھلایا ہے، ٹیکنالوجی دنیا والوں کو بتلائی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہماری عزت ہو، ہماری ویلو ہو، ہماری اہمیت ہو، آج وہ ٹائر پنکچر بولے تو مسلمان کے بچے دکھیں گے، سائیکل ٹھیک کرنے والے بولے تو مسلمان کے بچے دکھیں گے، ہوٹل میں جو کھانا سرو کرنے والے بولے تو مسلمان کے بچے دکھتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے،
وہاں پہ مسلمان اپنے بچوں کو زیادہ ڈالتا. اب علم بولے تو سب سے سچر کمیٹی کی بھی رپورٹ آئی تھی, پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے, کہ مسلمان سب سے پیچھے کیوں ہیں. تو بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان علم کے میدان میں پیچھے ہے, جس کی وجہ سے مسلمان قوم سب سے ہندوستان کے اندر پیچھے ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں, اسرائیل نہیں پوری دنیا کا مقابلہ, میں نے بولا نا کہ 8.5 ملین اسرائیل ہے, باوجود اس کے کہ پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے. 1975 میں یا 72 میں غالباً جب 11 کھلاڑیوں کو فلسطین کے کسی سنگٹھن نے مارا تھا, تو وہاں کی جو پریسیڈنٹ تھی, لیڈی پریسیڈنٹ, اس نے کہا, اور سب سے جا کے باضابطہ ان کے گھر والوں سے جا کے ملاقات کی, اور اس نے کہا کہ اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہمارے 11 کھلاڑیوں کو جن لوگوں نے مارا ہے ان کو نیست نابود نہ کر دیں. اور دوسرے ہی دن اس نے 2000 فلسطینیوں کو مارا تھا, اور 16 سال کے اندر جو لوگ بھی اس کے اندر انوالو تھے کسی بھی کنٹری کے اندر, اب ایران کے سائنٹسٹ کو بھی مارا تھا 1 سال پہلے, ایران کے اندر گھس کر کے جس جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے اس جگہ ٹارگٹ کر کے اسرائیلیوں نے اس کو ختم کر دیا. ایران کتنا بولتا رہتا ہمارے پاس اتنی طاقت اتنی طاقت, وہاں کے سائنٹسٹ کو وہاں گھس کر کے اس کی گاڑی میں کہاں بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں جا کر کے اس کو ٹارگٹ کر کے مار دیا. اب سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں کس قدر آگے ہے. تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں, ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کچھ عزت ہو, مسلمانوں کی کچھ ویلو ہو, تو یاد رکھیں علم کے میدان میں دنیاوی تعلیم آپ الحمدللہ, دینی تعلیم جو بھی ہے بیسک چیزیں وہ تو ہمیں سکھانا ہی ہے, لیکن اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ ہم دنیاوی تعلیم میں جس قدر آگے ہو اس کو ہم بڑھائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.